اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، کما کتبہ، جس طرح کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی جو فرضیت بیان کی ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے پس منظر میں، کہ روزہ جو ہے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کہہ دیا کریں، تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ آگے روزے کی تبدیلی میں، اس کے ٹائمنگ میں، ان کے تعداد میں تغیر تبدل ہوتا رہا، لیکن روزہ جو ہے یہ فرض تھا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا تو اس سے کافر لوگ جو ہیں وہ نکل گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں پر روزہ فرض نہیں ہے، نان مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر روزہ فرض ہے تو صرف ایمان والوں پر ہے، مسلم کمیونٹی پر روزہ فرض ہے، ادروائز نان مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ آگے کتبہ علیکم الصیام، کاتبہ یکتبو، کتبہ فعل مجہول ہے، کاتبہ یکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا، کتبہ مجہول ہے لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، کتبہ لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ۔ یہاں الصیام صوم کی جمع، سم پیپل جو ہے مسٹیک کرتے ہیں کہ الصیام کو جمع تصور کرتے ہیں، یا ذہن میں رکھیے گا قام یقوم قوما وقیاما، صام یصوم صوما وصیاما، یہ صوم بھی یہ مصدر ہے، تو اس لیے یہاں میں نے معنی یہی کیا کہ فرض کیا گیا تم پر روزہ، روزے فرض نہیں کیے گئے، میں نے جمع والا معنی نہیں کیا۔ اب آیا کہ الصیام، یہ صیام کہتے ہیں روزے کو۔ عربی میں اس کی تفصیل تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صوم جو روزہ ہے، عربی میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا اور بچنا۔ اصطلاح کے اندر شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کھانے پینے اور بیوی کے پاس حق زوجیت استعمال کرنے سے رکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ اور جو کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا، اس سے جو رکنا ہے وہ کس وقت سے لے کر ہے، وہ ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ مسلسل رکا رہے۔ اور نیت، یہاں یہ ذہن بات رکھیے گا کہ اس کی نیت بھی روزے کی ہو۔
اگر صبح سے لے کر شام تک، صبح غروب آفتاب سے اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس نے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا، لیکن اس کی روزے نیت کی نہیں تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے طلوع غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے اس نے اگر پانی پی لیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اذان شروع ہو جائے، کیونکہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو آگے اذان شروع ہوتی ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے درمیان میں روزے کا ٹائم ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، اذان اگر 1 منٹ بھی پہلے دی جائے تو اذان نہیں ہوتی، اذان کو دوبارہ کہنے پڑے گا۔ اسی طرح روزے کا ٹائم ختم ہوگا تو اذان شروع ہو گئی، ادروائز آپ اذان پہلے ٹائم میں جیسے 1 منٹ پہلے نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ 1 منٹ بعد بھی نہیں کھا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اذان آپ کا لقمہ جو ہے آپ کے منہ میں تھا، اوپر سے اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اگر وہ لقمہ ابھی آپ نے لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹا سا اس کو جلدی نگل لیں، کھا لیں، پیٹ میں لے جائیں۔ اور اگر ابھی آپ کھا رہے ہیں، لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں، اذان ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، تو اس کو بھی آپ واپس لے جائیں اور روزے کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد کوئی چیز کھائیں پیے نہیں، اور وہ جو نوالا آپ منہ میں لے کے جا رہے تھے اس کو بھی روک دیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا تم پر جس طرح کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اب کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دے کر سمجھائی ہے بات، اس کا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت معلوم ہوئی ہے کہ یہ نہیں کہ روزہ صرف ہم پہ فرض ہے، بلکہ ہم سے جتنے بھی پہلے لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے، مگر یہ مشقت فرمایا کہ صرف اور صرف اے امت محمدیہ صرف تم پر نہیں ہے، بلکہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ مشقت میں سب لوگ اگر مبتلا ہوں تو وہ مشقت بھی ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، اگر ایک انسان ہو تو بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں یہ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی، پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں اس وبا سے، میرے پاس ایک شخص آیا کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ریٹائرڈ ملازم ہے، وہ تو کیا کہتا ہے، اللہ جانتا ہے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی غیب سے مدد فرمائے۔ تو اب سب لوگ مبتلا ہیں تو یہ ہلکا محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سارے ایسے ہیں، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایک کے اوپر مصیبت، ایک کے اوپر کوئی مشقت آ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ، اس جو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس پریشانی سے بڑھ کر اس کو تصور کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے روزے کی جو حالت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ، یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی سفر کیا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے سفر کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جھاڑیوں میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اپنے کپڑے سمیٹ کر جسم کو بچا کر گزرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی یہ دنیا ایک خاردار جنگل سے جس میں گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس جنگل میں انسان کا اس طرح گزرنا کہ اس کا دامن کانٹوں سے پاک رہے، اس کا دامن گناہوں سے پاک رہے، اسی کا نام تقوی ہے، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں یہ انسان فرمایا یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تقوی کے لیے، تاکہ انسان اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، ظاہر ہے، اور دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو اور خوف الہی ہو، تاکہ کوئی بھی کام کرے اس کا دل، اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں کسی کا ملازم ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسا میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ، کوئی میرے ہاتھوں سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے میرا مالک، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، جوس پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، صرف دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان نہ وہ پانی پیتا ہے حالانکہ اس کو پیاس بھی لگی ہے، نہ وہ شربت دل بھی اس کا کر رہا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ اے انسان، اگر تو روزہ رکھ کر، اگر آپ روزہ رکھیں اور پھر بھی تقوی اختیار نہ کریں تو ایسے روزہ اللہ کو قبول نہیں ہے، ایسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے، روزہ یہ پہلی امتوں پر کیسا فرض تھا، ان کے کتنے دن فرض تھے اور ان کا ٹائمنگ کیا تھی، اور اگر ہم میں سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے یا کوئی دودھ والی عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔